السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 248 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکع قبل الجمعۃ اربعا وبعدها اربعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد 4 رکعت۔ عن جابر بن عبداللہ قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء سلیک الغطفانی یوم الجمعۃ، سلیک غطفانی جمعہ کے دن آیا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد علی المنبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے۔ فقعد سلیک قبل ان یصلی، حضرت سلیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں آ کر بیٹھ گئے قبل اس سے کہ نماز پڑھتے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارکعت رکعتین، کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھ لیں؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فرقعہما، کھڑے ہو جاؤ اور پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے، جو شخص مسجد میں آئے، اس کے لیے اس دن تحیۃ المسجد واجب ہے۔ یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اور اسی طرح بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک بھی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور سفیان ثوری رحمہم اللہ اور اکثر ائمہ ان احادیث کی بنا پر کہ جن میں خطبہ کے وقت خاموش رہنے اور توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی تاکید ہے، اس کے مطابق یہ فرماتے ہیں کہ خطبے کے وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ پہلے والے حضرات کہتے ہیں چاہے خطبہ بھی ہو رہا ہو پھر بھی 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے۔ باقی سلیک غطفانی کے اس واقعہ کی مختلف توجیحات ہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں ایسے وقت پہنچا جائے کہ خطبے سے پہلے کم از کم 2 رکعتیں ضرور پڑھ لے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الجمعۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس کے بعد فلیصلی بعدہا اربعا، پس چاہیے کہ اس کے بعد 4 رکعت اور پڑھے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی بعد الجمعۃ، جمعہ کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ واپس تشریف لے جاتے، فیصلی رکعتین فی بیتہ، اور پھر گھر میں ہی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ جمعہ کے بعد 2 رکعت اور اس کے بعد 4 رکعت، گویا کل 6 رکعت بھی پڑھتے تھے۔ اس لیے ائمہ مجتہدین کے رجحانات بھی مختلف ہیں، بعض رات 2 کو ترجیح دیتے ہیں، بعض 4 کو اور بعض 6 رکعت کو۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو اہل مدینہ 2 تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل کیا کرتے تھے۔ فقال ما هذان اليومان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی کیا حقیقت ہے؟ قالوا، انہوں نے عرض کیا كنا نلعب فيهما في الجاہلیۃ، کہ ہم جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔
फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा, अल्लाह ताला ने इन दो को बदल दिया है तुम्हारे लिए, खैरम मिनहुमा, इन दोनों से बेहतर के साथ, यौमुल अज़हा व यौमुल फ़ित्री, यौम ईदुल अज़हा और यौम ईदुल फ़ित्र। मतलब ये है कि इस्लाम ने इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि हदीस के सही अल्फाज के मुताबिक ख़ुद अल्लाह ताला ने इन कदीमी तहवारों को ख़त्म करा के इनकी जगह ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा दो तहवार इस उम्मत को अता फ़रमाए हैं, जो इसके तौहीदी मिजाज और उसूल हयात के ऐन मुताबिक हैं। इस्लाम की रूह और उसके पैगाम को समझने समझाने के लिए सिर्फ़ ये दो तहवार ही काफ़ी हो सकते हैं, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और तालीम के मुताबिक इनको मनाना चाहिए। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु यौमल फ़ित्री वल अज़हा इलल मुसल्ला। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह तशरीफ़ ले जाते थे। फ़अव्वलु शैइन यब्दउ बिही सलातु, सबसे पहले आप नमाज़ पढ़ाते थे। सुम्मा यनसरिफ़ु मुक़ाबिल अन्नासी, फिर नमाज से फ़ारिग़ होकर लोगों की तरफ रुख करके खुतबा के लिए खड़े होते थे। वन्नासु जुलूसुन अला सुफ़ूफ़िहिम, और लोग उसी तरह सफ़ों में बैठे रहते थे। फ़यइज़ुहुम वयूसीहिम वयअमुरुहुम, फिर आप उनको खुतबा और वाज़ नसीहत फरमाते थे और अहकाम देते थे। व इन कान युरीदु अन यक़ता अबासन, और अगर आपका इरादा कोई लश्कर तैयार करके रवाना करने का होता, क़तअहु औ यअमुर बिशैइन अमर बिही, तो उसको भी रवाना फरमाते, या किसी ख़ास चीज़ के बारे में आपको कोई हुक्म देना होता तो वो हुक्म देते। सुम्मा यनसरिफ़ु, फिर वापस होते थे। मतलब ये है अज़ीज़ तलबा कि मस्जिद नबवी से तकरीबन 1000 कदम के फ़ासले पर सहराई मैदान था, उसको ईदगाह करार दे दिया। आपने ईद की नमाज़ एक मरतबा बारिश की मजबूरी से मस्जिद नबवी में पढ़ाई, बाकी उसी खुले मैदान में ही पढ़ाते थे। अन जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ईदैनी, हज़रत जाबिर बिन अल-ईदैनी गैर मर्रतिन वला मर्रतैनी बिगैर अज़ानिन वला इकामतिन। हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदैन की नमाज़ एक या दो दफ़ा ही नहीं बल्कि बहुत दफ़ा पढ़ी है, हमेशा बग़ैर अज़ान और बग़ैर इकामत के। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल शहिदतु अस्सलात मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी यौम ईदिन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैं ईद के दिन नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह में हाज़िर हुआ। फ़बदा बिस्सलाति क़ब्ल अल-खुतबति बिग़ैरि अज़ानिन वला इकामतिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ शुरू फरमाई खुतबे से पहले बग़ैर अज़ान और बग़ैर इकामत के। फ़लम्मा क़ज़ा सलाता काम मुत्तकियन अला बिलालिन, जब नमाज़ पढ़ा चुके तो बिलाल पर सहारा लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े हुए। फ़हमिदल्लाह, अल्लाह ताला की हम्द बयान की, व असना अलैहि, और अल्लाह ताला की सना बयान की, ववाअज़न्नासा, और लोगों को वाज़ किया, वज़क्करहुम, और उनको तरग़ीब दी, वहश्शहुम अला ताअतिही, और अल्लाह की फर्माबरदारी की उनको तरग़ीब दी। वमज़ा इलन्नासी, और फिर औरतों की तरफ तशरीफ़ ले गए। वमाअहु बिलाल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। फ़अमरहुन्न बितक़वल्लाहि, उनको अल्लाह से डरने का हुक्म दिया। ववअज़हुन्न
وذکرہن، اور تقوی والی زندگی گزارنے اور ان کو اس لحاظ سے نصیحتیں فرمائیں۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عیدین کی نماز میں خواتین بھی عام طور پر شریک ہوتی تھیں، بلکہ ان کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ لیکن مابعد کے زمانے میں مسلم معاشرے میں چونکہ لوگوں میں فساد آ گیا، تو جس طرح امت کے فقہاء اور علماء نے جمعہ اور پنجگانہ نماز کے لیے خواتین کا مسجد میں آنا مناسب نہیں سمجھا، اسی طرح نماز عید کے لیے ان کا عیدگاہ جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہما۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس سے پہلے یا بعد میں آپ نے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی۔ عن یزید ابن خمیر الرحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج عبداللہ ابن بسر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الناس۔ یزید بن خمیر الرحبی یہ تابعی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن فی یوم عید فطر او اضحیٰ، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے۔ فانکر ابطال امامی، تو آپ نے امام کی اس تاخیر کو منکر بتایا۔ قال انا کنا قد فرغنا ساعتنا هذه، اور فرمایا کہ اس وقت تو ہم نماز پڑھ کر فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ وذالک حین التسبیح، اور یہ نوافل کا وقت تھا۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ نوافل سے مراد غالباً چاشت کے نوافل ہیں، اور امام نے چونکہ ذرا زیادہ تاخیر کی ہوگی اس لیے انہوں نے اس کی مذمت کی، نکیر فرمائی۔ بہرحال نہ بہت زیادہ دیر کرنی چاہیے، نہ ہی بہت زیادہ جلدی کرنی چاہیے، ہر جگہ کے وقت کے مطابق اور اس کے وہاں کے مزاج کے مطابق۔ بہت زیادہ تاخیر سے نماز پڑھنا یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔